کہ ایک رات کی عبادت 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں۔ تو صحابہ کا جذبہ تھا کہ عبادتوں میں ہم سبقت لے جائیں، عبادتوں میں بڑھ جائیں۔ آج ہمارا جذبہ کیا ہے کہ مال میں کون زیادہ بڑھتا ہے، کون زیادہ کماتا ہے، کون زیادہ مال کماتا ہے۔ حالانکہ صحابہ بھی مال کمانا جانتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قرآن کریم کی آیت سورہ قدر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کی عبادت، ایک بندہ اس میں عبادت کرے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ 1000 مہینے ایک شخص عبادتیں کرتا رہے۔ تو یہ ایک رات ایسی ہے کہ اس کی عبادت اس 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب لیلۃ القدر میں یہ طاق راتیں ہیں کہ 21، 23، 25، 27، 29۔ اب اس کو مبہم رکھا گیا کہ اس میں لوگ عبادتیں کریں ان راتوں میں، ایک رات میں عبادت کر کے غافل نہ ہو جائے، بلکہ مسلسل ان راتوں میں عبادتیں کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے انبیاء علیہ السلام کی عمریں دیکھی کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی تو ان کی عبادتیں بھی زیادہ تھی، تو دل میں حسرت تھی کہ میری امت کی عمر بھی کم تو عبادتیں بھی کم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری، یہ سورت اتاری۔ پھر اس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ویسے بھی عبادت میں سبقت لے جانے والے تھے، نیکیوں میں بڑھنے والے تھے۔ جب انہیں پتہ پڑا کہ 4 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جنہوں نے 80 سال عبادت کی، 80 سال عبادت کی، تو ان کو شوق ہوا، ان کو جذبہ ہوا، کاش ہم بھی ایسے ہوتے کہ ہماری عبادتیں بھی ایسی ہوتی جو 80 سال کے مقابلے میں ہوتی۔ اب وہ 4 انبیاء علیہ السلام کون تھے جنہوں نے 80 سال عبادت کی؟ ان میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام تھے، دوسرا حضرت زکریا علیہ السلام تھے، تیسرا حضرت اسکیل علیہ السلام تھے، چوتھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ یعنی یہ 4 انبیاء علیہ السلام ایسے گزرے جنہوں نے 80 سال عبادت کی۔ تو صحابہ میں شوق اترا کہ ہم بھی اتنی عبادتیں کریں، تو اللہ نے یہی آیت اتاری لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تم ایک رات ایسی عبادت کرو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ 1000 مہینے یعنی 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں کہ ایک رات کی عبادت 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں۔ تو صحابہ کا جذبہ تھا کہ عبادتوں میں ہم سبقت لے جائیں، عبادتوں میں بڑھ جائیں۔ آج ہمارا جذبہ کیا ہے کہ مال میں کون زیادہ بڑھتا ہے، کون زیادہ کماتا ہے، کون زیادہ مال کماتا ہے۔ حالانکہ صحابہ بھی مال کمانا جانتے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ مال کیسے کمایا جاتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے سوال کا دروازہ بھی بند کیا ہوا تھا، جو مفلس بھی تھے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ اصحاب صفہ کے بارے میں آتا ہے، چبودر کے نیچے جنہوں نے علم حاصل کیا، تو قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے لا يسألون الناس الحافا، کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ کوئی ان کو دیکھ لیتا تو یہ سمجھتا یہ بڑے مالدار ہے، حالانکہ وہ مفلس تھے، غریب تھے، لیکن ان کا لو اللہ سے لگا ہوا تھا۔ ان کا منشا آخرت تھا، ان کا منشا یہ تھا کہ آخرت ہمارا سنور جائے، آخرت بن جائے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ شب قدر میں اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے تھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مختصر سی دعا، جامع دعا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میری بخشش کر دے۔ یعنی اس دعا میں اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ تو یہ ایک مختصر دعا اور جامع دعا۔ تو لیلۃ القدر کی راتوں میں ہر شخص کو یہ دعا پڑھنا چاہیے جو رسول اللہ سے ثابت ہے، جو رسول اللہ نے دعا کی وہ دعا آسان، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اپنے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ پھر لیلۃ القدر کی رات کو جاگنا، یعنی انسان جاگے عبادت کے ساتھ، بے فضول میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ اگر ایک شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو پھر بھی اس کو اس رات کی کچھ حصہ مل جائے گا۔ اب ایک شخص ساری رات جاگے، پھر
پھر فجر کی نماز کا پتہ نہیں، عشاء کی نماز کا پتہ نہیں، وقت کا ضائع کرنا، تو سمجھ لو اس کی رات اندھیری میں گزر گئی کہ اس نے رات کو اندھیری میں گزارا۔ پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ یہ وقت پہ ہمیں زندہ کیا، یہ رات ہم کو نصیب ہوئی، تو اس رات میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم عبادت کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔